یعنی کہ جو بات ہے ہی نہیں وہ کہہ رہے ہو. اب اس کی تفصیل کریں گے. جب ایمان والوں سے بات کرتے ہیں، اب یہودیوں کی بات ہو رہی ہے، اس کی تفصیل جو آپ پیچھے آپ نے پچھلی آیاتوں میں 11 12 13 14 15 آپ کو یاد ہو تو آپ لوگوں نے پڑھا تھا کہ وہ جب ملتے ہیں ایمان والوں سے تو وہ کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب وہ اکیلے ہوتے ہیں طرف اپنے شیطانوں کے تو وہ پھر کیا کہتے ہیں کہ ہم وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. آیت نمبر 14 آپ نے پڑھی تھی کہ جب وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لیا تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب وہ اکیلے ہوتے ہیں اپنے شیطانوں سرداروں کے پاس تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم ان سے مذاق کر رہے ہیں. اسی کی تھوڑی سی ایکسپلینیشن ہے کہ جب ایمان والوں سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں قالوا آمنا. اچھا، یہ سب لوگوں کو جب کہ پتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، اب اس کو نہیں مانے. کیوں نہیں مانے؟ حسد، اناد اور ضد کی وجہ سے. کیا تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ ہماری شان بلند ہو، ہمارا عزت اور ہمارا رتبہ بلند ہو، ہماری بڑائی ہو. قوم پرستی میں آ گئے تھے، ہماری شان میں کمی ہو جائے گی اگر ہم ان کو مان لیں کہ امیین میں پیغمبر آ گیا. تو یہ ان کے ساتھ معاملہ ہو گیا تھا، وہ جھک نہیں پا رہے تھے اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ میں بہتر ہوں. ایسے سمجھ لیں جیسے شیطان نے کہا تھا نفس پرستی کے اوپر، خود پسندی کے لہجے پر، کہ وہ کہتا تھا کہ میں بہتر ہوں. اور اسی طرح سے جب ملے منافقین سے ملتے ہیں تو وہ ان کو خوش کرنے کے لیے کہتے ہیں اور ان سے بنا کر رکھنا چاہتے ہیں، اس لیے ان کے ساتھ مل جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ تو ہم ایسے ہی بات کرتے ہیں. یہ خلاباز و بلاباز کو میں نے تفسیر آپ کو بتا دی ہے پیچھے سے کہ وہ اپنے آپ میں بات کریں. قالوا تحدثون. اچھا، اب وہاں پر جب یہ لوگ عام لوگ ہیں علماء سے ملتے ہیں تو علماء کہتے ہیں کہ تم لوگ اب جو یہود کی دو کیٹیگریز، تھوڑی سی یہ بات سمجھ لیجیے کہ آپ کو آسانی ہوگی. یہود کی اس وقت 3 کیٹیگریز ہمیں بتائی جا رہی ہیں. ایک وہ ہیں جو کتاب کا علم پڑھتے ہیں، یعنی کہ اسکالرز ہیں، ان پر ہے کہ وہ کتاب پڑھتے ہیں بس. دوسرے قسم کے کون سے لوگ ہیں؟ وہ منافقین ہیں، یہود منافقین. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ادھر بھی جاتے ہیں ان کے ساتھ بات کرتے ہیں، ادھر بھی جاتے ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں. ایمان والوں سے ملتے ہیں تو ان کے ساتھ مل جاتے ہیں، ان سے ساری باتیں کرتے ہیں اور ان سے بڑے اپنے آپ کو ٹھوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم تو ایمان والے ہیں، ہم تو پہلے بھی جانتے تھے، ہمیں پہلے ہی پتہ ہے، تو اب ہم تمہارے ساتھ ہیں. جب ملتے ہیں ان اسکالر سے تو ان کو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں. اب تیسری قسم کے کون سے لوگ ہیں وہ اگلی آیت میں آپ کو بتاتی ہوں، وہ عام لوگ ہیں. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نقاب کشائی کر رہے ہیں دھوکے بازوں کی، اور خلا بعضهم الی بعض، کہ بعض کو آپس میں جب مجلس میں آپس میں ہوتے ہیں تو اپنے لوگوں کے پاس ایک اور چہرہ ہوتا ہے ان کا، عوام سے علیحدگی میں وہ ایک اور بتاتے ہیں آپس میں. قالوا تحدثون. کیا تم وہ بتاتے ہو تم اللہ تعالیٰ نے تمہیں بتایا؟ اب علماء کیا کہہ رہے ہیں کہ تم ان لوگوں کو وہ باتیں جا کر کیوں بتاتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر کھولی ہیں. کون سی باتیں کھولی ہیں؟ کہ تورات میں ساری باتیں آئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ وہ کیا ہوگی، ان کے علامات کیا ہوں گی، ان کی صفات کیا ہوں گی، وہ کس طرح سے آئیں گے، ان کی وہ سب باتیں وہ جا کر بتاتے تھے مسلمانوں کو. تو مسلمانوں نے جب وہ سنا تو ان کے دل پہلے سے تیار تھے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد جب علامات ظاہر ہوئی مسلمان ہو گئے. اب علماء کہہ رہے ہیں کہ تم یہ باتیں کیوں بتاتے ہو، بے وقوف ہو تم کہ اللہ تعالیٰ جا کے یہ حجت پیش کریں گے کہ ان لوگوں نے بات بتائی تھی، اب خود وہ نہیں مانی. اب وہ یہ بات کر رہے ہیں کن کو؟ ایمان والوں کو. کیا مراد ہے؟ رسول کے وسلم کی علامات جو تورات میں تھی ان کی طرف اشارہ ہے، تاکہ لیحاجوکم، حجت کریں، جھگڑا کریں، دلیل سے مخلوق کرنا. دلیل میں غالب آنے کو کہتے ہیں حجت، پہلے بتا چکی ہوں، ایک دوسرے کی دلیل کو رد کر دینا. ٹھیک ہے. اور کن سے؟ مسلمانوں سے آرگیو کرنے کے بعد. کیا اوصاف، صفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں تم کیوں بتا؟ سورۃ اعراف 157 میں اس کی ایکسپلینیشن آئی ہے کہ وہ باتیں کیوں بتا دی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا رکھی تھی تورات میں، ان کی صفات ان کو پتا تھا. اب وہ سورۃ اعراف میں آتے ہیں الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذین یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل امرهم، یعنی کہ وہ لوگ جو نبی امی کی پیروی کرتے ہیں وہ اس کو تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، یعنی کہ ان کتابوں میں تھا. یہ تحقیق تذیر. اور حدیث صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا انی رسولکم علیکم مصدقکم لما بیننا یدیہ والتوراۃ مبشرا برسول، یعنی کہ تو میں تمہاری طرف اللہ کا، حضرت عیسیٰ نے کیسے بتایا کہ میں تمہاری طرف اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں جو تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں اور ایک ایسے رسول کی خوشخبری دے رہا ہوں جو میرے بعد آئے گا. وہ کون ہوگا؟ اسمہ احمد، برسول یاتی من بعدہ اسمہ احمد. سورۃ الصف کی شاید آیت ہے، آیت نمبر 6. اب کتاب میں لکھا ہے، انتظار بھی کر رہے ہیں، اور جب تشریف لے آئے ان کے اصحاب بھی مل گئے تو علماء کے علاوہ جو عام لوگ تھے جنہوں نے باتیں سن رکھی تھی انہوں نے مسلمانوں سے ذکر کیا
اور علماء نے ان کو منع کیا کہ مت کرو یہ باتیں کہ قیامت کے دن حجت پیش کریں گے، کیوں مانے نہیں، کہ آپ لوگ جب بتا رہے تھے تو پھر آپ کیوں نہیں مانے؟ تو جو اپنی کتاب کے ذریعے علم دے رکھا تھا، یعنی کہ بک ان کے پاس اوپن تھی، ان کے پاس ڈاؤٹ بھی نہیں تھے، کلیئر ایویڈنس تھے، علم کو عام نہیں کرنا چاہتے تھے یہ لوگ، ہوشیار لوگ سمجھتے تھے اپنے آپ کو، کہتے مت کرو ایسا، مانے کیوں نہیں، افلا تعقلون، کہ تم لوگ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی، وہ اپنے لوگوں کو کہہ رہے ہیں۔ بظاہر عقل مندی کی بات ہے، مگر یہ دیکھیے یہ بے وقوفی کر رہے ہیں، بے عقل لوگ ہیں۔ اولا یعلمون ان اللہ ما یسرون ما یعلنون، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ کیا بے وقوفی کی بات ہے کہ کتاب سے چھٹکارا یہ کیسے پا سکتے ہیں؟ ان کو یہ نہیں پتا کہ قیامت کے دن حق کے بارے میں جھگڑا کریں گے یہ لوگ، ان کو یہ نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ تو اس ہر باتوں کو جانتا ہے جو یہ چھپا کے بیٹھے ہیں، تو یہ کیا ہوا، یہ بے وقوف لوگ ہیں۔ اب اس سے ہمیں کیا باتیں سمجھ میں آتی ہیں ان آیات سے، دونوں سے؟ ایک یہ کہ یہودی میں بھی منافقین تھے، یہود میں بھی منافقین تھے۔ دوسری بات کیا سمجھ میں آتی ہے کہ قیامت کے دن بھی جھگڑا ہوگا، آپس میں ایک دوسرے پہ بحث مباحثہ کریں گے، جس کے بعد اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کریں گے۔ اس آیت سے ہمیں یہ سمجھ میں آیا۔ اور کچھ جو ہمیں سبق ملے وہ کیا تھے کہ عقل مندی دھوکے کا نام نہیں ہے، خود کو سمارٹ بنانا سمجھنا، دوسروں کو بیوقوف بنانا، فریب دینا، اور خود کو اس چکما دے کر اور دھوکہ دے کر بات منوا لینا، غلطی کو کور کر لینا، یہ صلاحیتیں نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ایسی چیز ہے کہ اگر آپ کسی کے ساتھ فراڈ کرتے ہیں تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ فراڈ آپ کے ساتھ نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کھلے کو اور چھپے کو۔ اور کیا سمجھ آئی کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز پر محیط ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں اور تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا تو پھر تم کہتے اس وقت بھی تمہیں کوئی علم نہیں تھا، اس لیے کہا جاتا ہے کہ انسان ماں کے پیٹ سے پڑھ لکھ کر نہیں نکلتا۔ اس حال میں پتا کیا کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، لعلکم تشکرون، اور یہ کس لیے فرمایا کہ تاکہ تم شکر ادا کرو، تم علم دیا۔ اب دیکھیے گروپ کتنے ہو گئے، علماء، ایک علماء اسکالرز ہو گئے، ایک منافق ہو گئے، ایک عوام الناس ہو گئے۔ اس کے بارے میں دیکھیں اگلی آیت میں آپ کو بتایا ومنہم امیون، آپ تیسرے گروپ کیٹیگری کون سی ہے؟ پہلے آپ نے دو لوگوں کو پڑھ لیا، اب تیسری کیٹیگری یہود میں ہے امیون، ان پڑھ لوگ جن کے علم کا سورس کوئی بھی نہیں تھا، ان کی وشفل تھنکنگز تھی، جھوٹی آرزویں تھی، وہم تھے، گمان تھے، خود ساختہ خیالات تھے، اور حقیقت کچھ بھی نہیں تھی ان کے پاس۔ مسلمان جو ہیں وہ ان سے بھی اکثر، اب دیکھیے اگر ہم ان کا آپس میں موازنہ تھوڑا سا کر لیں اپنے ساتھ، تو آج مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ وہ بھی سمجھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو کتابیں نہیں کھولنی چاہیے، کچھ لوگوں کو، کچھ مخصوص طبقہ ہے جو جائے مدرسے میں بیٹھے پڑھے لکھے فتوے دے اور ہم ان کو ویسے کا ویسے مان لیں، لیکن ان کو جانچنے کا پتہ نہیں ہے کہ ہم خود پڑھ لیں، خود جانچ لیں، خود سمجھ لیں، ایسی بات نہیں۔ اب یہاں پر بھی یہی گروہ تھا، ان کی اپنی امیدیں تھیں، ان کی آرزویں تھیں، اور وہ یہ نہیں جانتے تھے کتاب کو، یعنی کتاب نہیں پڑھی تھی انہوں نے، ان کی جو امیدیں تھیں وہ صرف ایک کچھ گمانوں پہ مبنی تھی، حقیقت کچھ بھی نہیں تھا۔ مسلمانوں کے حالات بالکل جیسے ویسے ہیں کہ اب مسلمانوں نے کیا کیا، نجات کے چند نسخوں کو لے کر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جنت مل جائے گی، خود ساختہ فلسفے ہیں، کنسنٹرلٹی ہے، اندھا دھند پیروی کر رہے ہیں، اور اسی حساب سے زیادہ کی فکر کی ضرورت نہیں کرتے، یعنی کہ زیادہ کی فکر نہیں لگاتے علم میں، علم کے بارے میں زیادہ، وہ علم کون سا؟ قرآن اور حدیث اور اپنے ذاتی علم کی فکر میں نہیں ہے، آخرت کی باتیں حقیقت کے علم پر نہیں ہیں بلکہ کس پہ ہیں؟ وہم و گمان پہ ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ دنیا کے نفع اور نقصان کی اگر بات کریں تو اس کے لیے یہ بہت علم حاصل کریں گے، ہائی قسم کی ڈگری لیں گے، ہائی کوالیفائڈ ڈگری ہوگی، اس کے بعد بھی کئی سروے ہوگی، کنسلٹنسی ہوگی، پھر بھی ان کے کئی سرٹیفکیٹس ہوں گے، اس کے بعد بھی اسپیشلائزیشن نہیں ہوگی، لیکن جہاں تک کتاب کی بات آئے گی وہاں پر وہ کہیں گے کہ ان پڑھ لوگ ہیں، اندھیروں میں اندھا دھند پیروی کر رہے ہیں، ڈیپینڈ کرتے ہیں اور لوگوں کے علم پر، جو جیسا کہتا ہے اس پہ مان لیتے ہیں، تو یہ نہیں چلے گا۔ یہ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ ان آیات میں یہ بتایا گیا ہے کہ ذرا ہوش کرو، یہودیوں کی طرح مت بنو، تمہارے پاس کتاب موجود ہے، تمہارے پاس علم ہے، خود حاصل کرو، یہ نہ ہو کہ اندھوں کی طرح تم پیروی کرتے جاؤ اور جیسے کہا جائے ویسا ہو جاؤ، پھر یہ خود بخود سمجھ لو کہ کس نے جنت میں جانا ہے، کس نے جہنم میں جانا ہے، اور پھر آپ دیکھیے اس قسم کی کافی روایات اور کافی کہانیاں آپ کے ارد گرد موجود ہوں گی کہ کسی کو کیسے جنت ملی، ایک ساری زندگی اس نے نیک عمل کیے اور اینڈ میں آ کر اس نے برا سوچا اور جہنم میں چلا گیا، اس طرح سے کچھ یہود کی روایات ہیں۔
کہ کس طرح سے اس نے ایک عورت کو چھوڑ دیا تھا اور وہ جنت میں چلا گیا تھا. کسی عورت کے بارے میں ہے کہ وہ زانیہ عورت تھی، اس نے کتے کو پانی پلایا اور جنت میں چلی گئی. وہ ہم سے بھی یہ ہو سکتا ہے کوئی نیک کام ہو جائے اور جنت میں چلے جائیں. تو یہ چیزیں چھوڑنی پڑیں گی. ہمیں کیا بتایا گیا ہے؟ ہدی للناس، ہدایت کس کے لیے ہے؟ تمام لوگوں کے. اب تمام لوگوں میں مخصوص لوگ تو نہیں آئیں گے، مخصوص طبقہ تو نہیں آئے گا جو مدارس میں بیٹھا رہے اور باقی لوگ ان پر ڈیپینڈ کر لیں. ایسا نہیں ہوتا. اب صحابیوں کا کیا طریقہ تھا؟ ان کا طریقہ تھا کہ وہ خوش فہمیوں کی جنت میں نہیں رہتے تھے. وہ پڑھتے تھے، سمجھتے تھے، اس پہ عمل کرتے تھے. اب یہاں پر جو آخری بات ہمیں سمجھ میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کے پاس جو قرآن پاک ہے اس کا معاملہ علیحدہ ہے. کتاب کا آپ پر کچھ حق ہے. 4 حقوق ہیں کتاب کے. سب سے پہلا کہ آپ کو لفظی ترجمے کا پتہ ہو، جو لفظ آپ پڑھ رہے ہو آپ کو پتہ ہو اس کا مطلب کیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو یہ لفظ پڑھنا بھی آتا ہو. لینگویج آپ کی اپنی نہیں ہے، آپ انگلش تو بہت اچھی طریقے سے بول لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر جرمن آپ کو ریزیڈنسی چاہیے تو اس کے لیے بھی آپ جرمن کورس کرتے ہیں. چائنا میں جانا پڑے آپ وہ بھی پڑھ لیتے ہیں. آپ کو دنیا کی ترقی کے لیے جہاں بھی جانا پڑے آپ اس کی لینگویج جاننے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. 3 سے 6 مہینے لگ جاتے ہیں، اس کے بعد آپ اس میں پرفیکٹ ہو جاتے ہیں. لیکن آپ نے جنت میں جانا ہے تو آپ کو اس کی لینگویج سمجھنی پڑے گی. اس سے پہلے آپ اس کی کتاب کو پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا نا. تو آپ کو لفظ کو ریڈ کرنا آنا چاہیے، آپ کو اس کے میننگ آنے چاہیے، پھر آپ کو اس کا ڈیپتھ کنٹیکسٹ اس کا فہم ہونا چاہیے، اس کی انڈرسٹینڈنگ ہو کہ اس کے لفظ کا مطلب کیا ہے. اس کے بعد جو آخری حق ہے کتاب کا وہ کیا ہے کہ آپ اس کو عمل کریں، سمجھنے کے بعد اس پر عمل بھی کریں. ٹھیک ہے، یہ اوکے. اب یہ جو ابھی 2 آیات ہیں اس میں کیا بتایا گیا؟ ویل للذین، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے. اب یہاں پر پچھلی بات کرنے کے بعد کہ یہود نے کیا کیا تھا، اپنی جو کتاب تھی وہ اپنے تک رکھی تھی، عوام الناس کو نہیں دی تھی. اب وہ خود پڑھتے تھے اور جہاں پر ان کو لگتا تھا کوئی مفاد ہو تو وہ فوراً سے اس کو بدل لیتے تھے، اپنی مرضی سے چینج کر لیتے تھے. کچھ پیسے دینے کے بعد اس طرح سے چینجنگ کر لیتے تھے. یہاں پر ہلاکت ہے لوگوں کے لیے کہ وہ ہاتھ سے کہا ہے تاکید کے لیے، اپنے پاس سے پھر لکھتے ہیں، پھر اس کو الگ طرف منسوخ کر دیتے ہیں دین کے مخصوص مفادات کے لیے، دین کو مخصوص مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں، خود بنا کر پیش کرتے ہیں، غلط باتیں کرتے ہیں. کس لیے؟ ودا کیا ہوتی ہے؟ کچھ فائدہ چاہتے ہیں. فائدہ کیا ہے؟ سمن قلیل، کچھ فائدہ چاہتے ہیں کیونکہ دنیا کا فائدہ تھوڑا ہوتا ہے. اب یہاں پر سمن قلیل لانے کا کیا مقصد ہے؟ اور اس کے بارے میں ہمیں مختلف روایات ملتی ہیں. کل متاع الدنیا قلیل، پوری دنیا کا فائدہ بھی کم ہے. جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ پوری دنیا اور مافیا سے بہتر ہے. دین کو یوں غلط کرنا جائز نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہا کہ دین کو دنیا کے کمانے کے لیے استعمال مت کرو. یہاں واضح ہے کہ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب کو خود لکھ لیتے ہیں اپنے ہاتھوں سے، پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. کس لیے؟ کبھی کس نے چوری کی تو بدل لیا. اس طرح سے بہت ساری باتیں اور روایات تفسیر بڑھ جائے گی، ورنہ آپ کو سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہود بھی یہی کرتے تھے کہ کچھ لوگوں کے جب وہ کچھ ایسے لوگ تھے جن کی سیٹ اوپر تھی، جن کی ویلیو زیادہ تھی، جو ورثاء لوگ تھے، جو پیسے والے تھے، ان کے لیے بدل دیتے تھے قرآن کی احکامات کو. تو یہی بتایا گیا ہے کہ ان لوگوں کے لیے خرابی ہے جو کسی وجہ سے، کسی فائدے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے یا کمانے کے لیے بدل دیتے ہیں. پھر 1-2 چیزوں کے بارے میں کہا. ایک تو وہ لکھتے ہیں اس کے لیے بھی فوائل للہم ما کتبت، ہلاکت ہے جو انہوں نے لکھا. پھر دوسری ہلاکت کیا ہے؟ اور وائل، اور خرابی ہے جو انہوں نے کمایا ہے. یعنی کہ 2 دفعہ ان پہ ہلاکت آئے گی اور 2 قسم کی سزائیں ملیں گی. ایک تو انہوں نے چینج کیا، یہ تو اس کا عذاب ہے ہی ہے. اب عذاب پر عذاب، ڈبلنگ کیا ہوگی کہ اس پہ جو کما لیا انہوں نے، شہرت کما لی، پیسہ کما لیا، نام کما لیا، سیٹ کما لی، کسی کی کیا کہہ سکتے ہیں فیور کما لی، یہ سب جب کمائی ہوگی تو یہ آپ کے لیے گھاٹے کا سودا ہے، ہرگز گھاٹے کا سودا ہے. کیونکہ یہ پیچھے بتا چکے ہیں، یہ بیوقوف لوگ ہیں، یہ سمجھتے ہیں دنیا میں ہی سب کچھ ہے. وقالوا لن تمسنا النار. اس سے پہلے میں ایک اور بات آپ کو بتا دوں کہ قرآن پاک لکھنا، پڑھنا، پڑھانا، سمجھانا، اور آپ قلم کی طاقت کو بھی جانتے ہیں. جو لکھتا ہے تو اس کے لیے وہ صدقہ جاریہ ہے، ہر حرف کے بدلے اجر ملے گا، اس کو ثواب ہوگا. دین کے خلاف جب بھی کبھی کوئی بات ہوگی
دین کے خلاف جب بھی آپ لوگ جائیں گے، چاہے وہ دنیا کو خوش کرنے کے لیے ہو، چاہے وہ کسی اپنے استاد کے خلاف جانے کے لیے ہو، آؤٹ آف کورس جا کے، آؤٹ آف کنسٹنسی جا کے آپ کوئی کمائے دنیا کی شہرت کے لیے ہو، ایسی تمام باتیں جو نقصان دینے والی ہیں لوگوں کو میں پسندیدہ بننے کے لیے لکھنا، مس لیڈ کرنا، تو جو لوگ چاہتے ہیں ہم وہ بیان نہیں کر سکتے، وہ جھوٹ ہوگا۔ تو اب یہ دین والوں کے لیے ہے کہ جو دین پڑھ رہا ہے، صحیح پڑھ رہا ہے، اس کو دنیا کے کمانے کے لیے جھوٹ نہیں بول، ایسا نفع بلینز میں بھی ہو تو آپ کا کوئی فائدے کا نہیں ہے، دین کے فائدے کا نہیں ہے۔ اور حکم کیا ہے؟ حکم کی طاقت ہمیشہ مانی گئی ہے، یعنی کہ جو دین پڑھتا ہے اور جو ایک جگہ پہ آتا ہے اس کی طاقت مانی جاتی ہے، پھر اس کی بات، اس کے منہ سے جو لفظ لکھنے والا لفظ، نکلنے والا لفظ ہے وہ اثر رکھتا ہے۔ اور قلم کی طاقت بھی آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ہمیشہ، تو آپ کو کیا چاہیے کہ قلم بھی تلوار سے زیادہ تیز ہے، تو جب آپ قرآن، تعلیمات، فتووں کے بارے میں لکھیں، پڑھیں یا پڑھائیں، سوچ سمجھ کر دیکھیں کہ صحیح ہے کہ درست، سچ چاہے کڑوا ہی کیوں نہ ہو، چاہے کسی کو پسند بھی کیوں نہ ہو، وہی بیان کرنا ہے، ورنہ ہلاکت ہے۔ مقصد دنیا کے فائدے نہیں ہونے چاہیے، قلم کی موومنٹ کو نفع کمانے کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کے فائدے کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ آخری آیت میں کیا فرمایا گیا؟ ہرگز تمہیں آگ نہیں چھوئے گی مگر تنے۔ اب یہ کچھ ایک غلط فہمی ہے آج کل کے مسلمانوں کے پاس بھی، شاید ہو، شاید کیا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم شاید ہم لوگ بچ جائیں گے، جہنم سے بچ جائیں گے جب تک وہ اس قابل کام نہیں کریں گے سفارش بھی کام۔ سفارش کے لیے ایک بات سمجھ لیجئے گا، جب تک آپ کے پاس ڈاکٹریٹ کی ڈگری نہ ہو، آپ کے باپ کا بھی ہاسپٹل ہو، ایک مثال ہے، آپ کے پاس جتنی بڑی اتھارٹی ہو، آپ وہاں پر ڈاکٹر نہیں بن سکتے، کیونکہ اس کے لیے آپ کو ڈاکٹریٹ کی MBBS کی ڈگری چاہیے۔ آپ کو محنت کرنی پڑے گی، آپ کو ٹائم لگانا پڑے گا، آپ کو زندگی دینی پڑے گی، آپ کو وقت، پیسہ سب کرنے کے بعد جب آپ اس لیول پہ آئیں گے تب جا کے اگر آپ کی قابلیت اس سے کم ہے تو آپ کو ممکن ہے سفارش مل جائے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کب پیش کریں گے؟ جب آپ کی قابلیت اس کے برابر ہوگی۔ اگر آپ کی قابلیت ہی نہیں ہے تو آپ کو سفارش کیسے ملے گی؟ ٹھیک ہے، تو سفارش کے بارے میں یہ کنسیپٹ تھوڑا سا سمجھنے والا ہے۔ اب یہ جو کہتے تھے کہ ہمیں جاگ نہیں چھوئے گی، تو اس کے کلیئر کر دی گیا، اگر تم نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہے تو وہ ہرگز خلاف نہیں کرے گا۔ اور یہاں پر بتایا گیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ بات کر رہے ہو جو تعالیٰ نے کی ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہی نہیں ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں ان کو فلاں 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 لوگوں کو جنت دوں گا یا جہنم دوں گا یا کیا کروں گا۔ صرف تقوی کی بنیاد پر فضیلت ہے، اور صرف علم کی بنیاد پر اور پراپر انڈرسٹینڈنگ، جسٹیفیکیشن کی بنیاد پر جنت اور جہنم ملے گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان گھر بیٹھا رہے اور سویا رہے اور ٹائم نہ لگائے اس کو جنت مل جائے اس کے برابر جس نے ساری زندگیاں اور ساری راتیں گزاری ہوں اس دولت کے پیچھے۔ آپ خود انصاف کیجئے، کیا اللہ تعالیٰ بے انصافی کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو جو صرف سویا رہے اور نمازوں کی طرف توجہ نہ دے، اپنا کوئی کام بھی ٹھیک نہ کرے، اس کے برابر لا سکتے ہیں جس نے ساری زندگی اور سارا ٹائم اور ساری راتیں دین کی خدمت کے لیے گزاری؟ ایسا نہیں ہوگا۔ تو یہ کچھ غلط امیدیں اور غلط تمنائیں ہیں جو یہود میں بھی اس وقت ختم کرنے والی تھی اور آج مسلمانوں بھی ختم کرنے والی ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علی المرسلین۔ اب آپ لوگوں کو کوشچن ہو تو وہ آپ کریں گی، اور کوشچنز کے لیے دیکھیے کچھ کوشچنز یہاں بھی ہیں۔ سبق ہمیں ان آیت سے کیا ملا؟ کہ دھوکہ باز جیت نہیں سکتا، اللہ چھپے اور واضح سب کو جانتا ہے، اور دھوکہ باز عقل مند نہیں ہوتا، چیٹ کر رہا ہوتا ہے وہ سمارٹ نہیں ہوتا۔ علم کے بغیر جھوٹی امیدوں پر جنت نہیں مل سکتی، قرآن کا بھی ہمارے اوپر حق ہے، اور علم ہلاکت کا باعث کیسے بنے گا؟ تب جب ہم اس علم کو غلط طریقے سے استعمال کریں گے۔ اس کو دیکھیے گا، اور بنی اسرائیل کے یہود میں کتنی اقسام کے لوگ تھے؟ حجت سے کیا مراد ہے؟ من گھڑت باتیں یعنی امانین سے کیا مراد ہے؟ ویل، جہنم کی ایک وادی کو کہتے ہیں۔ اور لیکن یہاں پر آپ کس طرح ہلاکت کا باعث، یعنی کہ دنیا اور آخرت دونوں میں ہلاکت کا باعث کیسے بنے گی؟ کیونکہ دنیا بھی جہنم بن جائے گی۔ ہاتھوں سے لکھتے ہیں اور اس سے کیا مراد ہے؟ یکسبونہ کی وضاحت کر دیجئے، کیا اللہ نے یہود سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے؟ ان کی زبانی بتائیے، کہ یہود کی زبانیں، ان کی زبانی مطلب ہے یہود کی زبانی بتائیے کہ وہ کیا کہتے ہیں، کس طرح اللہ نے وعدہ لے رکھا ہے۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔